بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سا آپ نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ جو حدیث تھی صحیح مسلم کی روایت ہے 4776 عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ مسلمانوں کے ناحق خون بہانے یا ناحق مال کھانے کا حکم دیتا ہے، تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص خاموش ہوئے، سکوت اختیار کیا اور کہا کہ اگر معاویہ بن ابو سفیان قرآن و سنت کے مطابق حکم دیتا ہے تو عمل کرنا، اور جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دینا۔ آپ نے یہ بات کس تناظر میں کہی تھی، اور آپ معاویہ بن ابو سفیان کی شخصیت کو یا ان کی خلافت کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، یہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ دیکھیں، موضوع تھا ہمارا خلافت جی، اور آپ اگر پچھلی ویڈیو دیکھیں ساری، اس کو شروع سے لے کر آخر تک، تو میں نے جعل خلافت اللہ کی طرف سے اس کو واضح کر دیا، ثابت کر دیا، اور اللہ رب العزت کا فرمان میں نے آپ کو سنا دیا تھا، آیات قرآنی ساری سنا دی تھی۔ تو یہاں پر میں نے ایک چیز یہ پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت جس کی اطاعت واجب کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو اچھا بھی بتائے برا بھی بتائے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہاں پھر کیا ہے کہ مجبوری میں کچھ عقائد ایسے بنائے گئے ہیں جن کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے، کہ جیسے میں نے مثال دی، حضرت عبداللہ ابن عمر عاص سے پوچھا گیا کہ بھئی اگر حاکم ہم کو برا عمل کرنے کا کہے تو ہم کیا کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ اچھا کہے تو اس کی اطاعت کرو، اگر برا کہے تو اس کی اطاعت نہ کرو۔ تو اس بات کو پروف کرنے کے لیے میں نے بخاری کی حدیث پیش کی تھی۔ اصل موضوع تو ہمارا خلافت تھا، وہ آخر تک میں یہی دہراتا رہا، تیجانی صاحب سے یہ کہتا رہا کہ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت سنا دیں کہ بھئی جعل خلافت لوگوں کا کام ہے، کہ لوگ جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں، کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک آیت سنا دیں، یہ آخر تک مجھے نہیں ملی۔ تو پھر تیجانی صاحب جو ہے، اس کے جواب میں تیجانی صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس شخص کا معاملہ تھا۔ اصل میں یہ میری بات کا جواب نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ موضوع جائے گا دوسری طرف۔ ہمارا موضوع جو تھا وہ خلافت پر تھا، اور اس کو اگر آپ شروع سے دیکھیں تو سارا میرا جو ہے وہ اسی پر فوکس تھا، اور اسی کو میں بیان کر رہا تھا۔ اور تیجانی صاحب سے بہت سارے سوالات کرنے تھے، تیجانی صاحب نے بہت ساری چیزیں کہی تھی، اور ایک حدیث، کیونکہ میں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کی اتباع کرنا۔ تو اس کے جواب میں تیجانی صاحب نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اتباع کرنا۔ تو یہ حدیث ضعیف حدیث سنائی، پہلے بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے سنائی تھی، دوبارہ وہی حدیث سنائی، حالانکہ اہل سنت کے پاس یہ رائج نہیں ہے حدیث، وہ خود اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ تیجانی صاحب ضعیف حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو رائج بھی نہیں ہے خود اہل سنت کے اندر۔ تو میں نے جو بھی بات کہی تو اس کے مقابلے میں تیجانی صاحب وہ کوئی نہ کوئی چیز لے آئے۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا، معذرت کے ساتھ، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو تیجانی صاحب نے اس کے جواب میں حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے۔ تو یہی میرا سوال تھا کہ کثیر خلفاء ہوں گے، کرنا کیا ہے؟ آیا وہ ہدایت پر ہوں گے، وہ رسول اللہ کے خلفاء ہوں گے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ چیز جو ہے ہمارا موضوع چل رہا تھا، اسی مطابق میں بیان کر رہا تھا۔ اور کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے، اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے جو کہ پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے اس پر پھر کراس کوسچنز بنتے ہیں، ہم بھئی سوال کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کثیر خلفاء ہیں، یہ حدیث جو ہے اگر ہم سنتے ہیں تو پھر جو میرا سوال ہے کہ کیا ان کی اتباع کرنی ہے، ان کا ہونا کس ہدف کے لیے، آخر اس کی کوئی تو تشریح ہوگی۔ اب یہ صحیح مسلم کی جو ہے وہ کتاب الامارہ، صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 1847 بھی لکھا ہے، یعنی مختلف نمبر ہیں، 3435 اور 1846 بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الخیر، معذرت یہ دوسری حدیث ہے، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس۔ میرے بعد ایسے یعنی ائمہ ہوں گے جو میری طریقت پر نہیں ہوں گے، میری ہدایت پر نہ ہوں گے، نہ میری سنت کو اپنائیں گے،
اور میں ایسے لوگ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل انسانی جسموں میں شیاطین کے دل جیسے ہوں. اس کا ریفرنس کیا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت حدیث نمبر آ رہا ہے؟ جی حدیث نمبر آ رہا ہے 3435. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے جو میری سنت پر نہیں ہوں گے, جو میری ہدایت پر نہیں ہوں گے, میری طریق پر نہیں ہوں گے, جن کے دل انسانی جسموں میں شیاطین کے دل جیسے ہوں گے. تو جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے, تو رسول اللہ نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ اگلی بات کیا تھی؟ ہمارے لیے کیا ہے کرائٹیریا, ہم نے کیا کرنا ہے کثیر خلفاء. جو بات اتھینٹک ہے, رسول اللہ نے جن خلفاء کے ساتھ خود کو نسبت دی ہے کہ میرے خلیفہ ہوں گے, ہم ان کی بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں, تو اس کے جواب میں یہ کثیر خلفاء لے آئے. تو اس بات کو یہ خود واضح کریں گے کہ بھئی یہ جو کثیر خلفاء والا معاملہ ہے اس کا کیا کرنا ہے. اچھا, اس دلیل کا بتائیں. اور یہ رسول اللہ اپنے بات کہہ رہے ہیں, یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کوئی بھی سرچ کرتا ہے اسی لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے ائمہ ہوں گے جو میری طریقت پر نہیں ہوں گے, میری سنت پر نہیں ہوں گے. اس کا اینڈ رزلٹ بتا دیں. یہ جو آپ نے ایک دلیل پیش کی تھی کہ آپ کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ مسلمانوں کے ناحق مال کھانے اور خون کرنے کا ذمہ دار ہے. جی جی جی. تو یہ آپ نے جو دلیل, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اس کا کہنے کا کچھ بھی مقصد ہو, اس کے دل میں کیا ہے. اگر تو اس کے دل میں برائی تھی تو اس کو حضرت عبداللہ ابن عمرو عاص نے خود کہنا تھا کہ تیرے دل میں کیا برائی ہے کہ تو معاویہ کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہا ہے. لیکن وہ سن کر خاموش ہو گئے, پھر کہا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے تو اطاعت کرو, اگر وہ معصیت کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت نہ کرو. اس کا تو جواب انہوں نے خود دینا تھا. اب وہ سن کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد میں انہوں نے کوئی بات نہیں کہی, صرف اتنا کہا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت کرنا, اگر گناہ کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت نہ کرنا, یعنی اللہ کی مخالفت کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت نہ کرنا. اشارہ یہ کہ انہوں نے تسلیم کیا, وہ تسلیم کیا نا. اگر ایسا ہوتا تو وہ خود کہتے حضرت عبداللہ کہ بھائی یہ جو تو الزام لگا رہا ہے, بہتان لگا رہا ہے, غلط لگا رہا ہے. بخاری کی حدیث ہے قبلہ. اچھا اچھا, بخاری کی حدیث جرا نہیں ہو سکتی, جرا نہیں ہو سکتی نا. صحیح مسلم بخاری دونوں میں ہے. تو جو یعنی جن کتابوں کو صحیح کہا جاتا ہے تو اس پہ جرا ہی نہیں ہے. اب یہ تیجانی صاحب جو ہے وہ خود اس کی تشریح کریں گے, کون سی کتاب میں پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے. اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں. ایک اور بھی آپ ان سے سوال کر لیجئے گا کہ اللہ نے, یہ لکھ لیں اپنے پاس, جی جی, عہد کو وفا کرنے کے لیے قرآن میں کتنی آیت ہیں. یہ ان سے سوال پوچھ لیجئے گا کہ عہد کو وفا, کیونکہ جب یہ بول کر جب میرا ٹرن آئے گا تو پھر میں اس کے مطابق بات کروں گا. بس وقت اتنا پوچھ لیجیے گا کہ اللہ نے مومنین کو کتنی بار کہا ہے کہ مومنوں اپنے عہد کو وفا کرو. ٹھیک ہے, آپ کا ٹرن ہو گیا. جی, اگر یہ تیجانی صاحب جواب دیں, اور لازمی جو ہمارا پچھلا اصل موضوع تھا خلافت, اس پر ضرور چلیے گا جو ہم تیجانی صاحب سے سوال کریں کہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں, جو ہم نے باتیں کہی ہیں, اس کے اوپر ضرور بات کی. جی جی. مولانا فاروق رضا التیجانی صاحب, ایک تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے ایک سوال کیا اس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ مومنین کے عہد کے متعلق کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور قرآن میں کہاں کہاں ہے. دوسرا, انہوں نے یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت 4776, انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اس بات کو تسلیم کیا کہ معاویہ بن ابو سفیان جو اس وقت کے خلیفہ وقت تھے وہ یہ کام کرواتے تھے. تو انہوں نے اب یہ بات کہہ کے جان چھڑوا دی کہ اگر وہ اللہ کی طرف بلا رہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بلا رہے تو اطاعت نہیں کرو. تو یہ آپ کے سامنے اعتراضات بھی ہیں, پچھلی پوڈ کاسٹ کے تناظر میں بھی ہیں. پھر انہوں نے ایک حدیث پڑھی جس پر آپ نے بڑا اس کے قوی دلائل دینے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایسے خلفاء ہوں گے, رسول اللہ کی حدیث پڑھی, جو میری سنت پہ نہیں ہوں گے. جی جی جی, یعنی وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوں گے. تو یہ اعتراضات ہیں, اس کے جوابات. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی توسط سے جناب اصفہانی صاحب, شہباز اصفہانی, ان کو ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں. جی جی. اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے, میری پوسٹ مارٹم کے ساتھ تھی تو میں نے اس وقت شاید دھیان نہیں دیا, لیکن بعد میں نے ان کو سنا دوبارہ تو مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں اسی وقت ان کی پکڑ کر لیتا, گرفت کر لیتا. اچھا. لیکن بہرحال یہ میسج ان کو اب دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا مسلک نامعلوم ہے. تو حضرت آپ کی غلط فہمی ہے. اہل سنت کا مسلک بالکل معروف ہے اور اس کی جڑیں بہت پکی ہے, اور اس کی اتھینٹکسٹی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے, آپ پڑھ لیں سورۃ توبہ کا, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا
ذالک الفوز العظیم۔ سابقون الانصار جو ہے وہ صحابہ رسول ہے، اور مہاجرین کے اندر اہل بیت بھی شامل ہے، یعنی حضرت علی بی فاطمہ زہرا جن کو یہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور ان کی اتباع کرنے والے بلائی کے ساتھ وہ سب کے سب ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اہل سنت اور جماعت جو ہے ہماری جڑیں سابقون اولون کے ساتھ، ہم ان کو ماننے والے، انکار کرنے والے نہیں ہیں، ان کو انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم۔ یہی ہمارے جو ہے نا جڑیں ہیں جن کو ہم سابقون اولین یعنی صحابہ عمر، ابو بکر، عثمان الی آخری ہی، سمجھے نا، یہ ہماری جڑیں ہیں، اور ان کی اتباع ہم کرتے ہیں بلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، یعنی ان کی جو نیکیاں گنتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو پر جو ہے نا ہم اجتہاد کرتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہو گئی ہے کہ آپ اگر یہ کہے کہ ہماری جڑیں نہیں ہیں تو یہ ہماری دلیل ہے کہ یہ جڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ وہ اللہ اس سے راضی ہے، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے، اور جنت کی بشارت ان کی دے گئی۔ تو یہ بات تو کمپلیٹ ہوگی جی۔ آ جائیں اب ان کے موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ہے کیا بولتے ہیں وہ کیا موضوع جو تھا خلافت تھا۔ جی 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 بالکل ہمارا موضوع جو ہے جی جی۔ اب بات چونکہ حضرت معاویہ پہ آ گئی ہے، اب حضرت معاویہ پہ آئی تو مجھے بتائیے کہ میں حضرت معاویہ سے شروع کروں یا خلافت شروع کروں؟ ان پہ میں جی جی اس حدیث سے شروع کریں، جواب دے کر آپ چلے جائیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی دے رہا ہوں، جو میرے جی، سوالات دیکھیں وہ بھی آ رہا ہوں، جی جی جی، کیونکہ وہ بھی میرے نظر میں تھوڑی سی ہے۔ پہلی وہ آپ نے کہا نا کہ وہ جو انہوں نے حدیث سنائی ہے حضرت معاویہ کے حساب سے، ہاں، اور آپ لوگوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ عبداللہ بن عمرو جو ہے، عمرو بن العاص جو ہے، اس نے یہ اخذ کیا۔ جی جی، یہ کہاں لکھا ہے؟ وہاں تو اس میں الفاظ نہیں، اس نے کہا اگر کا لفظ، اگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اخذ کر لیا میں نے، اگر تو ایک شرط لفظ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو تم اس کی اتباع نہیں کرنا۔ یہ تو نہیں کہ وہ مان رہے اس بات کو، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر سے تو ایک مشروط معنی بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے وہاں اگر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن کعب، کیا نام ہے اس کا جو ہے، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، عبد رب کعبہ جو ہے وہ ایک تابعی ہے۔ تابعی اور صحابی کا جو ہے نا تناظر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم پھر ایک بات کرتے ہیں۔ میں ان سے صرف ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں، حضرت یہ مان لیں آج، ٹھیک ہے نا، کہ میری جیب میں 1 لاکھ روپے ہے لیکن حرام کا ہے، حرام کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا، مان لیں رشوت سے کما لیا یا ڈکیٹی کر کے لایا ہوں وغیرہ، اور کہتا ہوں زہرائی صاحب چلیں آج رات آپ کو جو ہے نا میں ڈنر کراتا ہوں۔ ان کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، کیا یہ ان کی شریعت، ان کا مسلک اس بات کی اجازت دیں گے کہ حرام کے مال سے یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں، کھانا نوش فرمائیں، کھانا نوش فرمائیں؟ میں اردو الفاظ نہیں میں سے پوچھتا ہوں، جی جی، میں یہ جواب دے پہلے، جی جی، صرف ایک لفظوں میں جواب ہے تاکہ میں آگے جواب دوں۔ جو بھی باتیں تیجانی صاحب کر رہے ہیں، سوال بنا رہے ہیں، یہ ان کا قیاس ہے۔ میں نے قیاس نہیں، میں نے سوال آپ سے پوچھا تاکہ آپ کو جواب دے رہے ہیں، جواب ہے ہی نہیں نا۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یس اور نو میں جواب دے رہے ہیں، کہ بھائی ایسا ہو، پھر یہ اگلا جواب کہہ رہے ہیں ٹکا کے دوں۔ حرام کے مال سے آپ میری دعوت قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجھے جواب دیں بھائی۔ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری دعوت کھاؤ، مجھے نہیں پتا آپ کا سورس، میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے، نہیں کہہ رہے پتہ ہے کہ رشوت سے کماتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو حدیث ایک مل گئی نا، آپ کو حدیث مل گئی، ایک شخص کھلے عام کہہ رہا ہے کہ معاویہ جو ہے حرام کا مال کماتا ہے، لوگ قتل کرتا ہے، آپ کو تو پتہ چل گیا نا، تو آپ کے بزرگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ حرام کا مال کھاتا ہے؟ انہی کی بات کر رہا ہوں جن کی آپ اتباع کر رہے ہیں ائمہ کی۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر یہ آپ کے مجلسی صاحب کا جو ہے نا مطلب میں ابھی ہم نکالتا ہوں، انہوں نے کوٹ کیا ہے، مجلسی صاحب نے کوٹ کیا اس بات کو کہ حضرت معاویہ امام حسنین کریمین کو لاکھوں درم ہدیہ اور تحائف دیتے تھے۔ اچھا، ہاں، ان کی کتابوں میں ہے۔ اچھا، اگر حرام کا مال معاویہ کا تھا تو پھر کس کی اجازت، کون سی شریعت ان کو اجازت دیتی تھی کہ حرام کے مال کو قبول کرنے کی؟ اس کا ریفرنس بتا دیں۔ ارے بھائی ان کی کتابوں میں ابھی میں ریفرنس دیتا ہوں، بحر العوان جلد 44-65 کا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آگے بھی یہی بحر العوان مجلسی، ان کی مجلسی بحار الانوار، ہاں جی جی، تو یہ کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے کہ وہ اچھا ایک بات اور بتا دوں، لاکھوں درم اس زمانے کے یا دینار آج کے اربوں روپے بنتے ہیں، اہل بیت کو ملتے تھے، یہ ان کی کتابوں میں وہ ہے جی۔ اور ان کا اس میں جو حجت ہے نا، کوئی ہمیں اچھی طرح پتا ہو کہ یہ ہم کا حق ہے، اور بھائی میں حرام کی مال پہ حق نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پر میرا قرضہ آپ کا ہے،
جی ٹھیک ہے نا. میں کہوں گا بھائی جنید بھائی مجھے قرضہ میرا واپس کرے. آپ کہیں گے بھائی پیسے نہیں ہیں. میں کہوں گا یار چوری کرو, ڈکیٹی کرو, قتل کرو, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے میرا مال کو واپس کرو. کیا شریعت اس بات کو قبول کرے گی؟ قبول کریں گی. تو پھر کیسے حضرت ائمہ جن کی یہ کہتے ہیں نا ہمارے امام ہے منصوص من اللہ ہے, وہ اس حرام کے مال کو قبول کر بیٹھتے تھے؟ ایک بات بتا دو, ایک درم جو ہے نا اس زمانے میں چاندی کا درم ہوتا تھا 2.975 گرام ہوتا تھا, اور ایک درم 10 درم جو ہے ایک دینار 4.25 سونے گرام کا ہوتا تھا. یعنی ایک گرام سونا جو ہے, ایک دینار جو ہے نا 4 آج اندازہ کرے اگر آپ کو اس زمانے میں ایک تقریباً یعنی اس کو کاؤنٹ کر لے تو یہ بنتا ہے تقریباً بنتا ہے اس کا جو کلو نکلتا ہے. میں نے حساب کیا تھا کہ صاحب کو تقریباً نکلتا ہے کہ کئی کلو 100 یا 200 کلو کے قریب وہ سونا نکلتا ہے. 200 کلو سونا آج کے زمانے میں اربوں روپے کا ہے, اور یہ سالانہ دیا جاتا تھا ائمہ کو. سالانہ دیا جاتا, یہ نہیں 20 سال وہ رہے ہیں, 20 سال خلافت رہی ہے. 20 سال. امام حسین کی جو وفات ہوگی, امام حسین بھی وہ دیتے تھے ہدیہ, تحائف دیتے تھے, اور سب سے زیادہ دیتے تھے. اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ ان کی کتابوں میں ہے, یہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہے. قبول کیا گیا کہ ہاں ان کو ملتے تھے, لیکن ان کی حجت ہے کہ ان کا حق تھا. ارے بھائی حرام کے مال پہ حق نہیں ہوتا ہے. اگر وہ حرام کا کما رہا تھا, حرام کے ڈکیٹیاں ڈال رہا تھا, تو آپ کیسا اس کو حرام کے مال کو حق سمجھتے ہیں؟ شریعت کے لکم دینکم ولی دین ہو سکتا ہے کہ بھئی تمہارا دین الگ ہے, ہمارا دین الگ ہے. یہ تو ہو گیا یہ جواب. آ جائیں دوسرے جواب پر. کنٹینیوس کرو صاحب. آپ کے ماشاءاللہ بھائی, آپ تو بھائی نعرہ حیدری لگا نا, یا علی میں لگاتا ہوں نعرہ حیدری. کیا کہنے, یا علی لگاؤں گا بھائی, علی میرے ہیں صدقے کے, بالکل علی میرے ہیں, میں علی کا. ارے واہ کیا آپ نے, خدائی قسم میں علی کا, علی کے غلاموں کا غلام. میں کیوں نہیں علی کا ہوں؟ علی میرے اور میں علی کا. بھائی کیوں نہیں علی کا؟ اگر مولا علی کے غلام ہیں تو میرے جواب پہ ابھی جواب دے رہا ہوں آپ کو, ابھی آ رہا ہوں آپ کے وہ خلافت پہ آ رہا ہوں نا. رسول اللہ نے کہا خلافت. بھائی پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ خلافت جو ہے کس طریقے سے آتی ہے. یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یار, حضرت علی کے قول سے فیصلہ کر لیتے ہیں. چلیں بسم اللہ. ٹھیک ہے نا, بسم اللہ. میں اپنی کتاب بھی نہیں لاتا ہوں, انہی کی کتاب لاتا ہوں, نہج البلاغہ. اس دن بات پوری نہیں ہوئی تھی. ہاں اس دن شہباز اصفہانی کے سامنے نہیں ہوئی تھی بات پوری, کیونکہ میں بات ہوتا ہے نا کہ انسان اٹھ کے آتا ہے, تھوڑا نیند میں ہوتا ہے, تھوڑا دماغ میں ہزاروں مسائل ہوتا ہے. پروگرام رکھوا دیں ان کے ساتھ تاکہ اب بات پوری کرتا ہوں, بات پوری کرتا ہوں. تو یہ کہہ رہے تھے میں مناظر نہیں ہوں. نہیں میں مناظر نہیں ہوں, مناظرہ کر رہے ہیں نا. نہیں مناظر نہیں ہوں حضرت, مناظر نہیں ہوں قسم خدا کی. میں صحیح بات بول رہا ہوں, ایک لفظ مجھے یاد ہے, میں نے سنا ہے, اور میں اس پہ بھی اگر سوال کرنا چاہوں نا, جو آپ نے باتیں کہی 1000 کراس کوسچن آپ بالکل کریں, آپ کا حق ہے, اور ایک کا بھی جواب نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کا پورا حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, اور جانو جرمن حضرات کا بھی حق ہے, سمجھے نا, ان کا بھی حق ہے. چلے آپ جواب دیجیے. جانو جرمن اور مراد علی خان والا انگلش کا مقابلہ نہ بنائیں. چلے بسم اللہ. لیکن لوگوں کا بھی ٹائم جو ہے, انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء, کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے. جی دلیل ہوتی ہیں دو طرح کی. جی ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں عقلی منطقی دلائل. جی ٹھیک ہے نا, اور دوسری دلیل ہوتے ہے علمی روایتی دلائل. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی دلیل ان دونوں دلیل کو مطابقت کرے واقعاتی شہادت, پھر وہ دلیل قبول ہو ہی جاتی ہے, چاہے اگر آپ کو کوئی حدیث ضعیف بھی دے دے, لیکن واقعاتی شہادت یہ دے رہی ہے کہ واقعہ ہو گیا. تو پھر آپ نے دلیل قبول کر لینی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم آ جاتے ہیں, ہم نے کہنا ہم پہلے تو یہ مسئلے کو حل ہی کر دیتے ہیں نا کہ بھئی خلافت کا حق کس طریقے سے کس کو دیا جاتا ہے. حضرت اپنے, یا میں ذرا چشمہ بدلی کر لوں کیونکہ چشمہ مجھے پڑھنے میں. جی بسم اللہ کیجیے. اچھا, اب یہاں پہ جو خط لکھا گیا ہے حضرت علی نے. جی کن کو لکھا ہے؟ حضرت معاویہ کو. حضرت معاویہ کو بطور حجت. جی ان کے الفاظ سننے کے, کیونکہ غور کرتا ہے نا. نہج البلاغہ کے خطوط ہے, خطوط نمبر 6 نمبر. جی آگے بھی دلیل دوں گا میں. جی بسم اللہ کیجیے. یہ دلیل ہو جائے نا, آگے کو اور دلیلیں ہیں. اب کہتے ہیں کہ بلا شبہ میری بیت انہی لوگوں نے انہی شرائط پر کی جن پہ لوگوں نے ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا بیعت کے وقت جو حاضر تھا, اب اس سے کسی اور کے انتخاب کا حق نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. اور جو غائب تھا اسے رد کرنے کا اختیار نہیں. جی. یہاں تک تو کیا ہو گئی ہے دلیل بالجواب جیسے کہتے ہیں نا, الزامی جواب ہوتا ہے, الزامی جواب ہے, کیونکہ کچھ شرائط گن لیے. ٹھیک ہے. معاویہ کو بھی پتا ہے کہ شرائط کیا ہے. جی. اور سیدنا علی نے وہ شرائط گنا کے ان کو الزامی جواب دیا. آگے جو مکتوب میں آتا ہے وہ کہتے بلا شبہ, یعنی حضرت علی بلا شبہ کس کی بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے بے شک. ٹھیک ہے. جب میں کہوں نا بے شک تو مطلب میں نے قبول کیا بات کو. بے شک کا جب یہ لفظ جب نکالوں گا جب میرے نزدیک یہ راستہ ہی درست ہوگا, ورنہ مجھے بے شک کہنے کی کیا ضرورت ہے. جی. کہتے بے شک بلا شبہ شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. ٹھیک ہے. یہ سیدنا علی مکتوب میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ بے شک یعنی بلا شبہ. ٹھیک ہے. ورنہ تو وہ یہ کہتے ہی نہیں بے شک, یہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے, نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب پس اگر, اب اس کا میں نے بتاؤ پس اگر کیا مطلب, یعنی یقیناً کوئی چیز, ایک چیز کو یقین کرنے کی بات کہنا کہ بھئی پس ہاں بالکل یہی, وہ کسی شخص پر متفق ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, اور اسے امام خلیفہ نامزد کر دیں تو اس میں اللہ کی رضا سمجھی جائیں گی. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں اسی پر, ایک سوال, صرف ایک سوال. کیا حضرت علی توبہ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, میں سوچ نہیں سکتا, نہ میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حضرت زہرائی صاحب کا یہ عقیدہ ہوگا, میں نہیں مانتا, لیکن جمہور کے لیے اور جانو جرمن افراد کے لیے پوچھنا ان سے یہ چاہتا ہوں, کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی اللہ پہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. ہاں یا نہ میں جواب دے دیں بس. حضرت علی, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. چلیں. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا سمجھی جائیں گی, گویا وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ پہ حضرت علی تو جھوٹ نہیں مان سکتے نا, بلے اختلاف کہنا کہ بھئی حضرت علی نے یہ بات کو, پوری بات کو بطور حجت دے دیا. بھائی اگر حجت دے دیا تو اللہ کا نام لے کے تو حجت نہیں باندھ سکتے نا. اللہ کی رضا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا, اب وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. جی. جب اگر ان کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ منصب الہی منصوب خلافت جو ہے منصوص من اللہ ہے, تو پھر وہ اللہ کی رضا اس کو کیوں گنے گا حضرت علی؟ اللہ کی رضا گننا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو اس پہ راضی سمجھ رہا ہے, ورنہ تو اللہ پہ جھوٹ نہیں مان سکتے حضرت علی. تو یہ ایک بات ہو گئی کہ کیا فرمانے لگے. پھر اگر کوئی شخص ان فیصلے تعظنی یا بدعت کی بنا پر باہر نکلے تو اسے دوبارہ صرف لایا جائے گا, یعنی تلوار کے زور پہ, طاقت کے زور پہ. ہم بھی حضرت علی کے اس وقت کی جو حضرت علی معاویہ کی جنگ ہوئی تھی, ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں. معاویہ کو ہم غلطی بھی گنتے ہیں. سمجھے آگے جہاں سے وہ نکلا, اور اگر انکار کرے تو اسے جنگ کی جائیں گے. بے شک صحیح بات ہے, کیونکہ اس نے مومنوں کے راستے سے الگ راستہ ہے. بھئی مومنوں کے راستہ کیا تھا؟ مہاجر انصار کا راستہ تھا. اچھا, یہ پوری بات حضرت معاویہ کے خلاف جاری ہے. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے ان سے بیعت نہیں کی. اس حدود کے بعد معاویہ کو تو ہم نے کہہ دیا کہ ان کی اجتہاداً غلطی ہے, ہم نے تو حضرت معاویہ کو اس میں ڈیفینڈ نہیں کیا ہے. شیعہ تو سوال اٹھائیں گے. سنیں نا, جی مقصد یہ نہیں تھا یہاں پر میرا کہ معاویہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اس پہ تو میں معاویہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. یہ کلیئر ہو گئی بات. جہاں تک معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کا تعلق ہے, جنگ صفین یا جنگ جمل, اس معاملے میں ہم اہل سنت صراحت کے ساتھ کہتے ہیں حضرت علی حق پر ہے. ٹھیک ہے, اس معاملے میں کوئی ہماری وہ نہیں ہے. اور لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ان کی ایمان پہ شک نہیں ہے, ان کا جو اجتہاد تھا وہ اجتہادی خطا تھی. ٹھیک ہے, اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ درست ہے. لیکن یہاں جو مسئلہ, یہاں پہ کیا مسئلہ تھا شورا کا, کہ کیا خلافت جو ہے شورا کا حق ہے, کیا خلافت یا منصوص من اللہ ہے؟ یہ تو مکتوب ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت علی اسی بات کو مان رہے ہیں, اور اللہ پہ تو جھوٹ نہیں مان سکتے حضرت علی, تو اللہ کی بات ہی اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ اللہ بھی اس چیز کو راضی ہے. جی. اچھا, ایک آخری جواب دے دیں ان کا, تاکہ پھر اب ان کی ٹرن آ جائے. وہ یہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں مومنین کے لیے کیا ارشادات ہیں, یہی آپ کا سوال تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفوا بالعقود, جی, جو آپ وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو. جی, یہ تو چاہے کہیں کتنی مرتبہ ضرورت ہے, کتنی مرتبہ گننے کی, اگر ایک مرتبہ بھی قرآن میں آیا گیا, حدیث میں بھی آ جائے, جی, تو ہم نے تو قبول کرنا ہے اس بات کو, ہمارے لیے تو نہیں ہے. آج اس حدیث پہ جو یہ بات کر رہے تھے ابھی, کون سی حدیث پہ تھی کہ میری امت میں ائمہ جو نکلیں گے, جی جی, کیا اس سے ملاد خلافہ ہے میرے پیشوا. اس میں کہا ائمہ سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے پیشوا ہوں گے. جی, وہ تو آج کے زمانے میں ہم نے بہت سے دیکھے خوارج کے پیشوا. اچھا,
وہ تو حدیثیں ایسی بہت ساری ہے. اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے آگے, وہ آپ نے نہیں پڑھا. بھائی وہ جواب آپ کا میں نے پڑھا ہوا ہے, میں نے جو آپ کو نکات بتا دیے ہیں. اب یہ عوام الناس, اب ان کا ٹائم ہو گیا, اب بسم اللہ کیجیے گا. بس دیکھیں تیجانی صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہیں نا, جذباتی باتیں, اور جو اپنے قیاس سے ایک جواب بنایا, پھر وہ لے کر گئے مولا کے خط کی طرف. جی اب ان سے وہ پھر لے کر آ گئے, خود ایکسیپٹ بھی کیا کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی. ان سے پوچھیں اجتہادی خطا ہوتی کیا ہے, وہ کب ہوتی ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ جب کوئی بات حدیث اور قرآن میں نہ ہو, بالکل نیا معاملہ ہو, نہ آپ کو کوئی حدیث مل رہی ہے, نہ آپ کو کوئی آیت مل رہی ہے, تب اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں انہی حدیثوں کا استنباط کرتے ہوئے, اس کی ملتی جلتی, تو جو لکھتے ہیں انہی کے جو اصول ہے ان کا, تب لکھا جاتا ہے کہ بھئی اگر اس سے خطا ہو گئی تو اللہ اس کو اجر دے گا, یعنی کوئی چیز اسے نہیں ملی. اب جہاں واضح بات لکھی ہو, رسول اللہ نے فرمایا ومن سب علی فقط سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اور کوئی پھر بھی مولا علی کو گالی دے, یہ کیسا اجتہاد ہے؟ یہ کیسا اجتہاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن مجھ سے ہے, اور کوئی اس کی شہادت پر لوگوں میں انعام بانٹے, اور کوئی اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اسے کہے کہ تو نے ایسا کیوں پڑھا, تو وہ اپنا یہ اجتہاد ہے, یہ اجتہادی خطا ہے. بھائی زمانہ بدل گیا ہے, کوئی نئی چیزیں لے کر آئیں جو آپ لوگوں کو مطمئن کر سکے. آپ نے جو جواب بنایا امام حسن کے حوالے سے, وہ پیسے لیتے تھے. یار مجھے حیرت ہے, کیا مقصد؟ سننے والے بچے ہیں, ہم نئے آئے ہیں دنیا کے اندر. بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے دیتے تھے, ایک تو چلو ٹھیک ہے, آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہاں سے دیتے تھے؟ ان کی اپنی کوئی ذاتی فیکٹریاں تھی, کوئی ریسٹورینٹ تھے, کاروبار سے. بیت المال کس کا ہوتا ہے؟ بیت المال, بیت المال میں کیا شیئرز نہیں ہوتے؟ کیا اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہ السلام پر خمس واجب نہیں کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. رسول اللہ کے اہل بیت اس خمس میں سے حق رکھتے نہیں رکھتے؟ اگر کوئی اہل بیت کا خمس ادا کرے اور آپ کہیں کہ یہ ان کو تحفے دیتے تھے, وہ لیتے تھے, کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہیں بھائی؟ کیا ہو گیا آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں باقر مجلسی نے, باقر مجلسی نے لکھا ہو, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. بات یہ ہے کہ پہلے یہ بتا دیں کہ بھائی کیا وہ اپنی جیب سے دیتے تھے تو ہم ان کی بات مانیں, یا بیت المال سے دیتے تھے؟ امیر المومنین بھی لوگوں کو پیسے دیتے تھے, کہاں سے دیتے تھے؟ بیت المال سے دیتے تھے. تو بیت المال کس کا ہوتا ہے؟ اس میں کس کس کا حصہ ہوتا ہے؟ کیا رسول اللہ کی ازواج بیت اللہ سے شیئر نہیں لیتی تھی؟ تو یہ کہا جائے گا کہ خلیفہ دیتے ہیں. یہ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہ باتیں کر کے؟ یہ تو اٹھائیں, مجھے تو حیرت ہے. اگر تو تیجانی صاحب یہ بات جانتے تھے اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو پھر مجھے بڑی حیرت ہے تیجانی صاحب پر. اگر یہ اس بات کو نہیں جانتے تھے, کیوں فوراً جواب تیار کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں. پھر بھائی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا خمس واجب کیا ہے, اور یہ آیت موجود ہے. حضرت ابو بکر کے دور سے لے کر جتنے بھی اصحاب ہیں ان کو بیت المال سے حصہ دیا جاتا تھا, اور جب امیر المومنین خلیفہ بنے تو پھر ہر شخص کو برابر حصہ دیا گیا. اور وہ سارا جو بھی ایک بنا ہوا تھا نظام کہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوا ہے اس کا حصہ اتنا ہے, اور جو بیعت رضوان پہ مسلمان ہوا ہے اس کا حصہ اتنا ہے, اور جو اس سے پہلے مسلمان ہوا ہے, ابتدائی مسلمان ہوا ہے, اس کا حصہ اتنا ہے. تو یہ سب جو بھی دیتا تھا, کیا وہ اپنی ذاتی پراپرٹی سے دیتے تھے؟ کیا یہ آپ کے پاس باتیں نہیں لکھی ہوئی تاریخ کے اندر؟ یہ کیسا جواب بنا کر لے آیا؟ اچھا ابھی جی آپ نے ابھی ایک بات کی کہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی, وہ حدیث نکال کے بیٹھا ہوں. جی ریفرنس بتائیں, کون دیتا تھا گالیاں؟ اب میری سن لیں ذرا. یہ اپنا سنن ابو داؤد حدیث کا اسٹیٹس ہے صحیح, ٹھیک ہے, میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. جی ریفرنس نمبر بتا. جناب خالد بن, حدیث کا نمبر ہے 4131. ٹھیک ہے. جناب خالد بن معدان سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معدی کرب, عمرو بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل کسرین میں سے تھا, حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے آئے. جو اس میں حدیث میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں, کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا حسن مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. اسدی آدمی نے کہا وہ تو ایک دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ عز و جل نے بجھا دیا. مقدام نے کہا کہ اگر تو میں ایسی بات نہیں کہتا جو اس اسدی نے کہی ہے, میں آج تمہیں غصہ دلا کے رہوں گا اور جو کچھ سناؤں گا تمہیں برا لگے گا. اب کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ سن لیں. پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا,
اور اگر غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ نے کہا ایسے ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ کہا ہاں۔ مقدام نے پھر کہا کیا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے۔ کس کے گھر میں دیکھا ہے؟ تمہارے گھر میں، معاویہ سے کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں دیکھا ہے، یعنی یہ سب ہوتا ہوا۔ اے معاویہ، اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا۔ خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر معاویہ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا کہ جو اس کے دوسرے 2 ساتھیوں کے لیے نہیں تھا، اور ان کے بیٹے کے لیے وہ 200 والوں میں سے ایسا قرار دیا۔ چنانچہ حضرت مقدام نے اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسدی نے جو وصول کیا اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مقدام کے کھلے ہاتھ کے سخی آدمی اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ جی۔ جس آدمی نے یہ کہا کہ وہ دہکتا ہوا کوئلہ تھا اسے بھی انعام دیا گیا، اللہ، امام حسن کے لیے۔ اسے سزا نہیں دی گئی کہ تو رسول اللہ کے نواسے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ حضرت مقدام کو چپ کرانے کے لیے بھی پیسے دیے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دے دیے۔ تو بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو چلو یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہادی خطا ہے۔ یہ رسول اللہ نے امام حسن کے بارے میں کیا کہا تھا؟ امام حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، رسول اللہ سے ہیں۔ امام حسن کے بارے میں یہ بات کہنا در حقیقت رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، میں آج تک میں نے حدیثیں پڑھی ہیں اتنی، میں ہمیشہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، آپ آیتوں کا جواب دیتے نہیں ہیں، ایسے وہاں سے روح گردانی کر جاتے ہیں جیسے میں نے جو آیتیں سنائی ہیں کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، اور ذرا حوصلے سے سنیے گا کہ یہ جو اپنا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اسی کے مطابق کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا گیا۔ جی جی جی، صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہے ہیں؟ جی جی، ایک منٹ، یہ معذرت کے ساتھ میرے سامنے 2404 ہے، صحیح مسلم نکالو۔ جی جی، یہ ہے اپنا صحیح مسلم۔ بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ کو حکم دیا، کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ نے حضرت علی سے کہیں تھی میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا، ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی۔ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، اور علی رضی ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ اور اس کے آگے جاری ہے، اگر میں اس پہ پڑھنے لگا تو ہمارا بہت وقت لگ جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا جا رہا ہے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے واضح، ما منعک ان تسبح ابا التراب، کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو ابو تراب کو گالیاں نہ دے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ رسول اللہ کا حدیث ہے من سب علی فقد سبنی، اچھا جی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اچھا یہ بات موجود تھی نا لکھت میں، جی جی، جو لکھت میں موجود تھی، تو پھر لکھت میں موجود تھی، حدیث بھی موجود تھی، کیا نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود بھائی اجتہادی، اس کو آپ اجتہادی خطا کہیں گے کہ جب آپ کے پاس واضح، اگر مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، کوئی مجتہد اگر کہہ دے کہ حلال ہے تو کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے اجتہادی خطا ہو گئی ہے۔ وہ یہ کیسا اجتہاد ہے جو خطا ہو گئی؟ جو چیز روز روشن کی طرح واضح ہو اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو بھائی جب یہ ہے کہ آپ تو پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی وفاتوں پر خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں۔ کن کی وفات پر؟ امام حسن کی وفات پر دیکھ لیں کہ کہا جا رہا ہے تم نے سنا ہے کہ امام حسن جو ہے وفات پا گئے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو تم ان کو مصیبت جانتے ہو، اس بات کو مصیبت جانتے ہو کہ یہ کوئی مصیبت ہے اگر وہ چلے گئے دنیا سے؟ تو پھر آگے سے حضرت مقدام نے کیا جواب دیا؟ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے، اگر میں کھولوں تو بہت کچھ ہے، لیکن جو ہمارا ٹاپک تھا خلافت کا آپ اس پہ رہیں، اس طرف جائیں گے پھنس جائیں گے۔ تیجانی صاحب خطوط نمبر 6 نہج البلاغہ، اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے جو کھولا اسی کے نیچے جواب لکھا ہوا تھا جو تیجانی صاحب نے آپ جواب دیکھیں، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ایک مکالمہ ہے۔ جی جی بتائیے۔ اور کہ پورا حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے کہ بھائی اگر وہ خلیفہ تھے تو ان کے ساتھ کس طرح چلنا تھا، وہ ساری تفصیل امیر المومنین نے بیان کی۔ اس کے بعد یہ کہ اگر تمہارے پاس یہ قانون ہے کہ تم اسے اس طرح سے سمجھتے ہو تو پھر میں اس طرح سے بناؤں۔ وہ در حقیقت
مثال کے طور پر آپ اپنے لیے ایک قانون بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہم ایسے کریں گے، اور اس قانون کے مطابق اگر وہ اس چیز سے میں اس کا اہل بن جاتا ہوں تو آپ پھر اعتراض کر رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ ہی کا تو یہ اپنے لیے معیار بنا رکھا ہے، اسی معیار پہ تو میں آیا ہوں، تو اب کیا پرابلم ہے آپ؟ اگر آپ اس نظام کو نہیں مانتے جو آپ نے نظام بنا رکھا ہے، میں اس نظام کے تحت آیا ہوں، تو اب کیا پرابلم ہے؟ بھائی جس طرح سے آپ نے اسی نظام کے تحت گزشتہ لوگوں کو مانا، مجھے ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اور رہی بات جو مسئلہ تھا اصل، جو پورا یہ اس میں موجود نہیں ہے، وہ دوسری کتاب میں ہے دلائل الامامہ میں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ جو بھی قتل ہو جائے مظلوم ناحق، میں آپ کو آیت پیش کر دیتا ہوں، یہ سامعین سن رہے ہیں ہمارے، ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ یہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ میں نے کون سی آیت پڑھی اور ڈھونڈنے میں نمبر بتا دیتا ہوں میں آپ کو، 1 منٹ مجھے ٹائم دیجیے گا۔ جی جی اچھا قبلہ، ایک چیز میں آپ کو بڑا یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور جس کا جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا، اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی بفتویٰ شریعت، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، وہ منصور و فتح یاب ہے۔ آیت نمبر کیا؟ آیت نمبر ہے 33، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ولی کو، سورت کیا ہے؟ سورہ اسراء آیت نمبر 33، جو بھی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کے ولی کو اختیار ہے۔ حضرت عثمان کے بیٹے نے مقدمہ قائم کیا، درج کرایا، قاضی کے پاس آئے کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں، امیر المومنین کے پاس آئے نہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، امیر المومنین سے کہنا چاہیے تھا کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں، آپ اس کا مقدمہ چلائیں۔ یہ امیر المومنین کا کام تھا۔ امیر المومنین نے کہا پہلے میری بیعت کرو، پھر مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرو۔ بیعت کی نہیں اور قصاص کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کا اگر کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے، کوئی اس کو قتل کر دے، تو آپ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ اسے ہمیں دے، ہم ماریں گے، اس کو سزا دینے کا اختیار کس کا ہے؟ قاضی وقت کا۔ قاضی وقت کا۔ تو آج بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے لشکر لے کر کے ہمیں دے دو، یہ ہم ماریں گے۔ اگر مولا علی قاتلین کو نہیں پکڑ رہے تھے تو یہ مقدمہ لے کر گئے، نام پیش کیے کہ یہ قاتلین ہیں، کوئی شواہد کوئی ثبوت پیش ہوتے ہیں، مقدمہ چلتا ہے، تب جا کے یہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ سیدھا صاف سی بات ہے کہ امیر المومنین کے خلاف خروج تھا،